السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سورۃ القارعہ مکیہ۔ سورۃ القارعہ مکی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے 101 نمبر ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اس کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سورت کا جو نمبر ہے وہ 30 ہے، آیات اس کی 11 ہے، اور ایک رکوع ہے۔ سورۃ القارعہ جو ہے تفسیر کی کتابوں میں صرف اس کا ایک ہی نام ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا نام ہمارے علم میں نہیں ہے۔ مکی سورت ہے بالاتفاق، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو سورہ قیامت سے پہلے اور سورۃ قریش کے بعد سورت کا نزول فرمایا۔ ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ القارعۃ کھٹکھٹانے والی۔ مل قارعہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ القارعہ کھٹکھٹانے والی، مل قارعہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا، مل قارعہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا جو آغاز ہے وہی اس طریقے سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھٹکھٹانے والی، وہ کیا ہوتی ہے کھٹکھٹانے والی، اور آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ وہ کھٹکھٹانے والی چیز ہے کیا؟ یعنی وہ اتنی عظیم الشان اور عجیب و غریب ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کی شدت و عظمت جانتا ہی نہیں کہ تجھے بتائے، یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا۔ ہاں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس نے خود ہی اگلے آیت مبارکہ میں اس کے کچھ احوال بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوما، جس دن یکون الناس ہوں گے لوگ، کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، جس طرح لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، جیسے بکھرا ہوا پروانہ ہوتا ہے، اس طرح پروانے بے شمار تعداد میں ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں اور آپس میں ٹکراتے ہیں، آگ کی طرف تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سب لوگ ایسی ہی پریشانی اور تیزی کے ساتھ میدان محشر میں بلانے والے کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاشعۃ ابصارہم یخرجون، خشعا ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر مہطعین الی الداع، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انداز تھوڑا سا اختیار فرمایا ہے کہ لوگوں کے قبروں سے نکلنے کی حالت کیا ہوگی۔ لوگ اس دن ہوں گے کالفراش المبثوث، جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پروانے، چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، تو جیسے وہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، انسان بھی اسی کیفیت میں ہوگا۔ اور وہاں پہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ ٹڈیوں کی طرح ہوگے، جیسے ٹڈیاں جھنڈ در جھنڈ آتی ہیں، جھنڈ در جھنڈ یعنی لشکر در لشکر جیسے آتی ہیں، اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہیں، تو وہ اکٹھی ہی رہتی ہیں، اکٹھی اترتی ہیں، اکٹھی ہی وہ چڑھتی ہیں آسمان کی طرف۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ان کا بھی ان کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ تو دونوں آیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی بڑی ایک حقیر کیفیت ہوگی، جیسے پروانے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور ہوں گے پہاڑ، كَالْعِهْنِ الْمَنْشُورِ منفوش دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ پہاڑ اس طریقے سے ہوں گے جیسے رنگین اون
اس کو ہم نے وہ مشین میں ڈال کے کسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ العہن اون یا رنگین اون کو کہتے ہیں، المنفوش کا مطلب دھنکی ہوئی۔ قیامت کے دن پہاڑ دھنک کر اون یا روئی کے گالوں کی طرح کر دیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطٰہٰ میں فرمایا، اور تجھے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الجبال، قل کہہ دیجئے میرا رب انہیں خوب اچھی طرح دھنک کر رکھ دے گا، فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا، کیونکہ پہاڑ سرخ ہیں، سیاہ، سفید اور بے شمار رنگوں والے ہیں، جب ان کو دھنکے جائیں گے تو رنگی ہوئی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن پہاڑوں کے گزرنے کے احوال ہم نے سورۃ النبا میں پڑھ لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف انسان ہی بکھرے ہوئے پروانے کی طرح نہیں ہوں گے، انسان ہی بکھرے ہوئے پروانے کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ جو پہاڑ ہیں وہ بھی روئی، جس کو ہماری زبان میں پنجا کے جو اس کی ایک کیفیت بنتی ہے کہ اس کا ایک ایک جو ریشہ ہوتا ہے، ایک ایک اس کی جو تاریں ہوتی ہیں بڑی خفیف سی، وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گی، اور جو وہ ایک سافٹ سی کیفیت ہوتی ہے جو ہوا میں اڑ بھی جاتی ہے، اللہ آپ پہاڑوں کو بھی وہ بنا دیں گے، اور اللہ رب العالمین انسان کی بھی وہی کیفیت فرما دیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو رہا وہ آدمی، ثقلت بھاری ہو گئے، موازینہ اس کے پلڑے، تو وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، فہو فی عیشت راضیہ، تو وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا، فہو تو وہ فی عیشت راضیہ خوشی کی زندگی میں ہوگا، واما اور رہا وہ آدمی، من خفت موازینہ جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فامہ حاویہ تو اس کی ماں حاویہ ہے۔ اب یہاں پہ حاویہ، ہوا یحوی، ہووین یعنی گرنا، حاویہ کا لفظی معنی گڑا ہے، جس سے وہ گرا جائے گا، مراد اس سے جہنم ہے۔ فَأُمُّهُ تو اس کی ماں اس کا ٹھکانہ ہے، جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں جگہ دیتی ہے، ویسے جہنم اس آدمی کو اپنے اندر جگہ دے گی۔ تو مراد کیا ہے؟ جو بندہ جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، مطلب نیکیوں والے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے کہ کسی آدمی کی اتنی نیکیاں ہونی چاہیے، اتنی نیکیاں اس کے پاس ہر صورت ہونی چاہیے، بلکہ نیکیاں تھوڑی ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ برائیوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کمال عدل ہے نا، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی 1000 نیکی ہونی چاہیے، 2000 نیکی ہونی چاہیے، 1,00,000 نیکی ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کہ کوئی بندہ کہہ سکتا کہ اللہ مجھے تو اتنی زندگی نہیں دی تھی تب کہ میں 1000 نیکی تک پہنچ سکتا، تو اللہ رب العالمین نے پیمانہ یہ نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے پیمانہ ہی سیدھا سادہ رکھا کہ بھئی جتنے تمہاری برائیاں ہیں، نیکیاں اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو نیکیوں کا پلڑا جس بندے کا بھاری ہو گیا، وہ عیش و عشرت کی زندگی جنت میں، اور جس بندے کی نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو گیا، اور برائیوں کا جو پلڑا ہے اس آدمی کا وہ بھاری ہو گیا، تو اللہ نے ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم رکھا ہے۔ فَأُمُّهُ حاویہ تو اس کی جو ماں ہے وہ جہنم ہے۔ جیسے ماں کی گود میں بچہ ہوتا